آصف سخی صاحب, عبد المحمود خان صاحب اور دیگر مظرین, السلام علیکم. ایک تو میرا بنیادی چیز یہی ہوتی ہے کہ جب جو لوگ آپس میں بیٹھ کے سچ نہیں بول سکتے ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے آپ. ہمارے معاشرے میں جو سب سے بڑا فقدان ہے وہ سچ کا فقدان ہے. ہم نے سچ کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے یہ حالت ہے. منافقت بڑھ چکی ہے, منافقت کی وجہ سے یہ حال ہے. دیکھیں, انسان اور شیطان میں یہی فرق تھا. انسان نے غلطی مان لی تھی اور شیطان اڑا رہا تھا. تو آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں جو سنت آدم پہ کون ہے اور سنت ابلیس پہ کون ہے. تو فرق تو اتنا ہے سارا. لیکن میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ وہ انہوں نے پہلے ہی ثاقب صاحب نے کہا جی اتنا ٹرسٹ ہے ہمارے ممبران کا کہ زیادہ آگے. یہ مسئلے زیادہ ہیں اس لیے زیادہ آگے, ٹرسٹ نہیں ہے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیں, جب اعتبار ہوگا تو پھر مسئلے حل ہوں گے, ورنہ کئی کام ہوتے ہیں اور صرف اعتبار سے ہوتے ہیں. آپ نے اپنے سسٹم میں بھی دیکھا ہوگا کہ صرف زبان پہ لوگوں کا اعتبار ہوتا ہے اور وہ کام کرتے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ کاغذ پہ لکھے ہوئے بھی لوگ نہیں مانتے, لکھا ہوا بھی لوگ نہیں مانتے. لیکن جب اعتبار ہوتا ہے تو زبان پہ ہی کافی ہوتا ہے سارا. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہ ٹرسٹ ہے تو میری فورس جو ہے قابل تعریف ہے کہ انہوں نے اس بزنس کمیونٹی کا ٹرسٹ گین کیا ہے, جو بہت ضروری ہے. دوسری بات جو ہے, آج میں آیا ہوں, یہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. ایکچولی میرا جو طریقہ کار ہے, یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جام شوروں والے مجھے پہلے اغوا کر کے لے گئے تھے. تو وہاں ہی میری بات ہوئی کہ اٹس ناٹ اے میٹر کہ میں اور آپ, جب تک ہم نہیں بنیں گے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میں اور ہم آپ اپنی دنیا میں کھیلتے رہیں گے, کبھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور مسئلے بڑھتے جا رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. یہاں جو بیٹھے ہیں جنہوں نے زیادہ دیکھا ہے, اس کراچی کو خوبصورت بھی دیکھا ہے اور اس کو برباد بھی دیکھا ہے, ان کی حالت کا اندازہ کریں وہ کیا فیل کرتے ہوں گے. جنہوں نے عروج دیکھ کے زوال دیکھا ہو, ہم تو نئی نسل جو ہے وہ تو زوال سے اٹھے گی تو عروج دیکھے گی نا. جنہوں نے عروج سے زوال دیکھا ان سے پوچھے کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں, اور یہ فیلنگز ہمیں بیان کرنی چاہیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں. اور وہ فرق کیا پڑا؟ فرق پڑا کہ ہم نے توجہ نہیں دی, ہم بٹ گئے کچھ حصوں میں, کچھ فرقوں میں, کچھ نسلوں میں, اور پھر ہر کوئی برباد ہو گیا. بنا تو کوئی بھی نہیں, برباد تو سارے ہو گئے. لیکن اس میں ہوگا تو سب سے پہلا جو ایشو لینڈ کا ہے, لینڈ کا پولیس کے ساتھ میں کہتا ہوں, میں جب آیا تھا شروع میں ہی, ہمارے ہوم منسٹر صاحب تھے, تو جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کراچی میں اور یہاں جو لینڈ مافیا کا اتنا بڑا کام ہے, اور پھر پولیس کو بیچ میں رگیدا جاتا ہے, اور پولیس بھی کئی جو ہے اپنے بینیفٹس کے لیے بیچ میں گھستی ہے, تو اس کا ایک ہی حل ہے. یہ میں بزنس کمیونٹی کے آپ پہ کہوں گا, آپ کے گورنر ڈاکٹر اختیار بیگ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے ہیں. تو یہ آپ نے گورنمنٹ کو یہ کہنا ہے, میرے جو تجویز تھی کہ ایک کمیٹی بن جائے, ڈی سی اس کو ہیڈ کرے, ریونیو, کے ڈی اے, ایم ڈی اے جو بھی ہے وہاں بیٹھی ہو, متعلقہ ایس پی بھی وہاں بیٹھا ہوگا, اگر ضرورت پڑے تو رینجرز بھی بیٹھی ہوگی, اور ہفتے کا ایک دن ہو جس دن ایکسکلوسیولی ڈی سی وہی کیس سنے گا جو اپلیکیشنز آئیں گی, اور وہی فیصلہ کرے. وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہم کروائیں گے, کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. ورنہ تو پولیس کے پاس آئیں گے, پولیس کے پاس تو کوئی اتھارٹی نہیں ہے ریونیو میٹرز کا. ریونیو میٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈی سی ہے یا ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے. تو ڈی سی جب فیصلہ کر دے تو پھر ہمارے پاس ایک ایگزیکٹو اتھارٹی کا آرڈر ہوتا ہے, ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. اس کے بغیر وے فارورڈ نہیں ہے کہ ہر ہفتے ڈی سی بیٹھ کے جو شکایتیں ہیں اس کو فیصلہ کرے, میرٹ پہ فیصلہ کرے. رینجرز اور پولیس جو ہے اس کو امپلیمنٹ کروائے گی. لوگ تھانوں میں, دفتروں میں خوار نہ ہوں, دفتروں میں, تھانوں میں خوار نہ ہوں. ایک ہی فورم ان کو پتہ ہو, دن پتہ ہو, اس دن ان کا کیس سنا جائے گا اور وہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کہیں جی میں پولیس کو کہہ دوں, پولیس میں بھی کوئی ایسا نہیں ہوگا, کوئی وے فارورڈ نہیں ہے. یہ تو ایک انلیگل وے کو اور بڑھانے کے مترادف ہوگا کہ پولیس والا جس کو چاہے گا قبضہ دلا دے گا, جس کو نہیں چاہے گا نہیں دلا دے گا. یہ تو نہیں ہے. طریقہ کار یہ ڈی سی کسٹوڈین ہے ریونیو ریکارڈ کا, اور وہ فیصلہ کرے, ریونیو کا ریکارڈ دیکھ کے, جتنے کے ڈی اے, ایم ڈی اے کے جتنے بھی بندے ہیں ان ساروں کو دیکھ کے اور فیصلہ کرے کہ بھائی یہ جینون مالک ہے, تو دوسرا کیوں بیٹھے. دوسرے کو پھر ہم اٹھا دیں گے, پھر کسی کو گھسنے نہیں دیں گے سارا. لیکن یہ ہے کہ یہ
جب تک ایک پراپر فورم نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ آپ نے خود ہی بتا دیا, جب لالچ ہماری اور اتنی قیمتی جگہ ہوگی ہے تو ہر بندہ لالچی ہے, ہر بندہ لالچی ہے. اب کئی لوگوں نے سستی خریدی, اب انہی کا جو مالک ہے ان سے پیسے اینٹھنے کے لیے وہ بے ایمانی کر رہا ہے. پہلے اس نے سستی بیچ دی, اب وہ کہتا ہے میں اور پیسے دینے ہیں, یا کسی اور کو بیچ دیتا ہے. اس حوالے سے یہ کرنا بڑا ضروری ہے. دوسرا ایکسٹورشن کے کیسز کا کیا ہے, پچھلے 23 کے کیسز سارے میں نے دیکھے ہیں. ایکسٹورشن میں اب جو 54 کیسز پچھلے سال کے تھے اس میں سے صرف 12 کیسز تھے جس میں آرگنائزڈ اور ایکسٹورشن تھی. باقی سارے کوئی عزیز رشتہ دار نے, کسی نوکر نے, یا کسی نے ویسے ہی بدماشی کر لی سارا کچھ. اس میں آرگنائزڈ ایکسٹورشن نہیں ہے, کیونکہ اس کراچی میں 40 سالوں سے خوف کی فضا ہے, تو ہمارے لاشعور میں خوف ہے. اس خوف کی وجہ سے ذرا سا بھی دھڑکا لگا رہتا ہے ہر وقت. تو یہ پراپر ایکسٹورشن کے جو گینگز کام کرتے تھے وہ اب الحمدللہ اسمیشڈ ہو چکے ہیں سارے. بہت ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب زیرو ہو گیا ہے, کیونکہ معاشرہ ہے, معاشرے میں پھر یہ ہے کہ آگے پہلے بھی ان کو ایزی منی ملتی رہی ہے. ہمارے لوگ جو ہیں انہوں نے کوشش کی ہے کہ اپنی جان کے لیے ان کو پیسے, کتے کو ہڈی ڈالتے رہیں, کتے کو ہڈی ڈالتے رہیں, تو پھر اس وجہ سے وہ ابھی تک کوئی نہ کوئی کوشش کرتا ہے. لیکن آرگنائزڈ ایکسٹورشن نہیں ہے ثاقب صاحب. یہ میں وہ بانگ دہل اس فورم پہ کہہ رہا ہوں, اور میں جھوٹ نہیں بولتا ہوں. میں جو بات آپ سے کروں گا سچی کروں گا, جھوٹ نہیں بولوں گا. دیکھیے غلطی ہو سکتی ہے نا, غلطی کیا ہے, غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے. ہمارے میں 1000 کوتاہیاں ہوں گی, میں کوتاہیوں کو لے کے کیوں پھرتا رہوں. میرا کام ہے کوتاہیوں کو دور کرنا, اور ہم سب مل کے بیٹھے. اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں, جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ اب جو ہمارا لیزان آفیسر ہو جائے گا, آپ کے لیزان بلال نے مجھے بھیجے تھے, وہ میں نے سارے پورے سندھ میں ڈسٹریبیوٹ کر دیے تھے سارے. لیکن میں آئی جی آفس میں بھی ایک کر لوں گا. میرا خیال ہے ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر کو کر لیں گے, میں اپنے ڈی اے جی ہیڈ کوارٹر کو کروں گا. آپ کا نمبر ان کے پاس آ جائے گا, آپ نے جتنا بھی چیمبرز کو جس کے ساتھ کرنا ہے, پلس جو مجھے پہلی لسٹ ملی تھی چیمبرز کی, وہ ساری میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کر کے ڈائریکٹ کر چکا ہوں, وہ بھی ہو جائے گی. تو اس میں کرٹیسزم وداؤٹ سولوشن از ایلیگیشن. جب آپ تنقید کر رہے ہیں, تنقید برائے تنقید کرتے ہیں, وہ تو الزام تراشی ہے. آج ہم نے بیٹھ کے کوئی کرٹیسزم نہیں ہوگا, ہم نے سولوشن ڈھونڈ کے جانے ہیں, سولوشن کر کے جانے ہیں. یہ نہیں کہ بس آپ نے کہہ دیا, میں نے سن دیا ایک بڑی بانگ دہل جو میں نے کر دیا, کوئی اناؤنس کر دیا. نہیں, دس از ناٹ دا وے. اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے. مسئلے حل ہوتے ہیں مل کے بیٹھ کے سارا کرنا ہے, کیونکہ مسئلے آپ کے ہیں اور ہمارے ہیں. ہم نے مل کے بیٹھ کے کرنا ہے, صرف کرٹیسائز نہیں کرنا, ہم نے سولوشن دینا ہے. سولوشن کے بغیر یہ نہیں ہوگا سارا. دوسرا وہ جو ڈسٹرکٹس کا انہوں نے کہا, ہمارے جو سکھر اور لاڑکانہ ڈسٹرکٹ ڈویژن کے جو ڈسٹرکٹس ہیں, اس کے لیے کل 12 بجے میں نے میٹنگ رکھی ہوئی ہے. اسپیشلی ڈی آئی جیز, تمام ایس پیز آ رہے ہیں, پلس میں نے پنجاب کے جو آر پی او بہاولپور ہیں, اس میں ڈی پی او ڈی جی خان ہیں, ڈی پی او آر پی او خان ہیں, ساروں کو میں نے بلایا ہوا ہے. کل اس کا ہم اسٹریٹجائز کر کے اس کا کیپشن کریں گے. پہلے ہم نے کوئی الیکشن کی وجہ سے کچھ روکا ہوا تھا, اور الیکشن کی وجہ سے جب ہم نے ڈیوٹیاں وہاں سے وڈرا کی تو پھر وہ چڑھ گئے. ان دنوں میں انہوں نے وارداتیں کی. اب انشاءاللہ وی ول ٹیک اٹ بیک, اور کل انشاءاللہ اس کا ہم فیصلہ کریں گے سارا. تو دوسرا, آپ بالکل اوپنلی کہیں, میں کراچی کے حوالے سے پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, سندھ کے حوالے سے میرے ڈی اے جی اسٹیبلشمنٹ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹریفک کے حوالے سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے کرٹیسائز نہیں کرنا, ہم نے سولوشن ڈھونڈنے ہیں. جب تک مسئلے حل نہیں ہوں گے مشکلیں کم نہیں ہوں گی. مسئلوں کو حل کرنا ہے, ان کو ڈسکس نہیں کرنا. ڈسکشن تو ہر جگہ ہوتی ہے, ہر کوئی کہتا ہوتا ہے او جی یہ ہو گیا. ہم اس کو جرنلسٹک ویو کہتے ہیں. جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے جو مرضی کہہ دے, اس نے کہہ دیا کہ یہ سچویشن خراب ہے. لیکن جو ایکسپرٹ کہے گا کہ یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سچویشن خراب ہے. تو میں ایز اے آئی جی سندھ اور میری ٹیم جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی ہے, ڈی اے جی اسٹیبلشمنٹ, ڈی اے جی ساؤتھ, ایس ایس پی ساؤتھ, ڈی اے جی ٹریفک, سارے ہم ہیں. آپ بتائیں یہ مسئلہ ہے, اور وی مسٹ ورک آؤٹ ٹو ہیو سولوشن فار دیٹ. اس میں وہ کوئی نہیں ہوگا. تو باقی پوسٹنگ یہاں میں نہیں, کوئی اور کھڑا ہوگا, کوئی نہیں, لیکن ہم میکانزمز وہ بنا جائیں کہ وہی چلتا رہے, کوئی نہیں ہوتا. تو اس میں کوئی نہیں ہوتی, پوسٹنگ ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے, آتی رہتی ہے, سارا چلتا رہتا ہے. لیکن آپ نے سسٹمز کے ساتھ کام کرنا ہے. سسٹم بندوں پہ کبھی تکیہ نہ رکھیے گا. سسٹم بنائیں. بندے جو ہیں جب تک سسٹم نہیں بنائیں گے مسئلے حل نہیں ہوں گے.
माफियाज़ को कोई एक बंदा नहीं ख़त्म कर सकता, माफियाज़। और आपके शहर में माफियाज़ का जितनी प्रेवलेंस है आपको सारों को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ख़ुद नया हूँ, आप सब पुराने हैं। तो माफियाज़ को तब भी आप टकरेंगे जब एक सिस्टम बनाएंगे, मैकेनिज़म्स बनाएंगे। मैकेनिज़म्स के बगैर कोई एक अकेला बंदा, कोई एक अकेला शोबा, एक अकेला वो नहीं कर सकेगा। ये इसको हमने मिल के करना है। ये पुलिस आपकी है, आवाम की पुलिस है, और हमने इसका करना है। जितना हम आपके साथ राब्ते में रहेंगे और आप हमारे से राब्ते में रहेंगे, इंशाल्लाह मसले हल होंगे। आई एम हेयर, आपका जो भी हो उसको क्वेश्चन आंसर में हम करेंगे। और ये सिर्फ सिंपल नहीं होगा कि शिकायत नहीं होगी, उसका हल भी हम करें, ताकि उसको इसका परमानेंट एक बना लेंगे। आपकी लॉ एंड ऑर्डर की जो कमेटी होगी उसके साथ हम मिल के इसको सारे को ठीक करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम, अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया है तो हम वो कुछ कर सकें जिसका हमें पोटेंशियल है। आप में से हर किसी का पोटेंशियल है। आज के दौर में फसाद पैदा करना सबसे आसान है। फसाद का मसला, एक जगह खड़े होकर गालियाँ निकालनी शुरू कर दें, कोई इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दें तो फसाद शुरू हो जाएगा। लेकिन उस फसाद को रोकना जहाँ 1000 बंदा, 2000 बंदे और आप 2 बंदे हों, लेकिन अल्लाह ने आपको ये सलाहियत दी है कि आप उस फसाद को रोक सकते हैं। और इस सलाहियत होने के बावजूद अगर आप फसाद को नहीं रोकते तो फिर आपका जवाब वही होगा जिसने आपको दिया है। इंशाल्लाह हम मिल के इसको करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।